یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ احزاب ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان الذین یؤذون اللہ۔ یہ جو آیت ہے اس کے بعد پھر یہ آیت ہے۔ درود و سلام کی آیت سن کر لوگ خوش ہوتے ہیں، تو اس آیت کے ترجمے پر لوگ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یہ تو دونوں ملی ہوئی آیتیں ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین، اس پر سبحان اللہ کیوں نہیں آتی؟ وہ تو کہتے ہیں، وہ تو کی کہتے ہیں حق نبی، تو اتنے کیوں نہیں کہتے بے شک؟ اس لیے کہ اقبال کہنا ہے بدل دیا رخ مشرق کو تو نے اے مغرب، تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے کو۔ اس لیے کہ وہاں سے دن رات تربیت یہ ہو رہی ہے کہ بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمے آؤ، بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمے آہو، اور باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ، اور کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ یہ امام تقی الدین سبکی ہیں جنہوں نے، میں صرف اس کے اندر جو آپ نے بات شروع کی ہے نا وہاں سے میں آپ کے سامنے، یہ پوری کتاب ہے اور اس کے تقریباً عربی میں ہے، اس کے تقریباً 750 کے قریب صفحات ہیں۔ اس کے اندر آپ نے جو ایک بات کی ہے نا، میں نے صرف اس لیے منگائی ہے کہ ساتھ بھی لایا ہوں، وہ آپ کو سمجھ آ جائے تو پھر میرے لیے بھی کامیابی اور آپ کے لیے بھی۔ آپ فرماتے ہیں مجھ سے ایک فتویٰ پوچھا گیا گستاخ رسول کے بارے میں، ایک عیسائی نے حضور کے خلاف بات کی، تو فرمایا کہ میں نے پھر فتویٰ لکھا کہ اس نصرانی کو قتل کر دیا جائے، عیسائی کو، جس طرح کعب بن اشرف کو حضور نے قتل کروایا، اور اسی میں حضور کی عزت ہے اور اسی میں حضور کے دل کا سکون ہے۔ انہوں نے لکھا کہ من ولوغ ھذا القلب، اس کتے کے بھونکنے سے جو رسول اللہ کو تکلیف ہوئی ہے، اس کتے کا علاج یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ عیسائی نے حضور کے خلاف بات کی۔ آپ نے فرمایا کہ وَيُطَہَّرُ الْجَنَابُ الرَّفِيعُ، کہ حضور کی جو جناب اقدس ہے، جن کا مقام بلند و بالا ہے، ان کے شان کا یہی تقاضا ہے کہ اس کتے کو بھونکنے سے روکنے کے لیے اس کی گردن اتار دی جائے۔ آگے پھر آپ نے بات کرتے کرتے آگے جو بات کی ہے نا وہ بڑی عجیب کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا تقبل توبتہ، گستاخ رسول کی کبھی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ آگے فرمایا وحقا علی وعلی غیری من آل العلم القیام فی ذالک وتبیین الحق فیہ فإن فیہ نصرتا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میرے تے بھی اتنا ہی حق ہے جتنا باقی مولویاں تے حق ہے کہ وہ حضور کی عزت آبرو کے لیے کھڑے ہو جائیں اور حق لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ اور آگے فرمایا کہ اسی میں حضور کی مدد ہے۔ رسول اللہ کی کوئی مدد کرنا چاہتا ہے نا تو درود شریف پڑھ کے اس میں اپنے فائدے تلاش کرتا ہے۔ فرمایا حضور کے دشمنوں کے خلاف کھڑا ہونا یہ حضور کی مدد ہے۔ آگے پھر قرآن کی آیت لکھی، فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ یہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 25 ہے۔ فرمایا کہ اللہ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کی مدد کون کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی مدد کون کرتا ہے، بالغیب، بن دیکھے۔ اور کوئی دیکھ نہ رہا ہو پھر بندہ اللہ کی مدد کرے، اللہ تو مدد سے پاک ہے، مراد ہے کہ اس کے دین کی مدد کرے، مراد یہ ہے کہ اس کے رسول کی مدد کرے، دیکھ کوئی بھی نہ رہا ہو۔ فرمایا اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد بن دیکھے کون کرتا ہے۔ آگے فرمایا اللہ تمہاری مدد کا محتاج نہیں، ان اللہ قوی، اللہ بڑی طاقت والا بھی ہے اور عزیز بھی ہے، غالب بھی ہے۔ آگے امام نے کیا لکھا، وَلَيْسَ لِي قُدْرَةٌ أَنْ أَنْتَقِمَ بِيَدِي مِنْ هَذَا الصَّابِّ الْمَلْعُونِ۔ فرمایا جب میرے پاس فتویٰ آیا تو وہ دوسرے ملک میں رہتا تھا، ملعون، اور میں طاقت نہیں رکھتا تھا کہ اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کروں۔ یہ مولوی ہے۔
یہ مولوی اور یہ پیر ہے، نہ ان سے بڑا کوئی پیر ہے نہ ان سے بڑا کوئی مولوی ہے۔ اور میں طاقت نہیں رکھتا تھا اس ملعون گستاخ رسول کو قتل کرنے کی۔ آگے ذرا کان کھول کر سننا ہے، جو کہتے ہیں ہمیں دل سے بڑا درد ہوا امام نے کیا بات کی ہے۔ آگے فرمایا کہ واللہ یعلم ان قلبی کارہ منکر، فرمایا اللہ جانتا ہے کہ میرا دل بڑا رنجیدہ ہے۔ جب سے میں نے سنا کہ اس نے حضور کے بارے میں بات کیا ہے میرا دل بڑا پریشان ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا، سونا کا پانی بھی ہونا تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ فرمایا ولیکن لا یکفی الانکار بالقلب ہاؤنا، فرمایا حضور کا مقام ایسا ہے کہ جب یہاں کوئی بات کر دے تو پھر دل پریشان ہونے سے بارگاہ رسالت میں یہ بات کافی نہیں ہوتی، بلکہ ہاتھ سے یا زبان سے یا قلم سے اس کا جب تک رد نہ کرے۔ یہ رسول اللہ کا غلام نے یہ بات، وہاں صرف دل سے بات نہیں چلتی، میرا دل بڑا پریشان ہے۔ تو آگے کیا لکھا؟ فَأُجَاهِدُ بِمَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ اللِّسَانِ وَالْقَلَمِ، آپ نے فرمایا پھر جو میرے پاس ہے، ہاتھ تو میرا وہاں تک پہنچا نہیں، اللہ نے مجھے قلم دیا تو میں نے حضور کی عزت پر یہ اتنی موٹی کتاب لکھی۔ اور آگے کیا کہا، اگلی بات بھی سنیں۔ یہاں تو ایک تقریر کر کے ایک نعت پڑھ کے تو ایک لوگ دیگ پکا کے وہ سمجھتے ہیں نا ہم نے حضور کا حق ادا کر دیا۔ فرمایا وَأَسْأَلُ اللَّهَ، میں اللہ سے یہ سوال کرتا ہوں، عدم المؤاخذۃ بما تقصر یدی عنہ، یا اللہ جو میرا ہاتھ اپنے نبی کے لیے نہیں نہ اٹھا، قیامت والے دن یہ میرا گناہ تو نے معاف کر دینا ہے۔ یہ عجیب بات۔ فرمایا میں نے کتاب اتنی اگرچہ بڑی لکھ دی ہے لیکن میں اللہ سے اس کوتاہی کی معافی کا طلبگار ہوں۔ اور آگے کیا بات کہی، فرمایا وَأَن يُنَجِّيَكَ مَا أَنْجَى الَّذِي يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، فرمایا ہفتے والے دن جو لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے نا اور باز نہیں آتے تھے تو کچھ لوگ ان کو وہ برا کام کرنے سے روکتے تھے۔ فرماتے ہیں مجھے اللہ سے امید ہے کہ جس طرح اللہ نے ان کو بخش دیا نا، بھئی تم منع تو کرتے تھے باقیوں کو بندر بنا دیا، تو فرمایا قیامت والے دن جس طرح اللہ ان کو بخش دے گا نا، مجھے امید ہے کہ میں نے اپنے قلم سے حضور کی عزت پر اتنی بڑی کتاب لکھی، اللہ مجھے بھی بخش دے گا۔ اتنی بڑی کتاب اس کے اندر انہوں نے لکھی، یہ امام تقی الدین سبکی نے۔ آپ اپنے سینوں کو گندگیوں سے پاک کریں اور جب رسول اللہ کی بات آئے تو ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ جس طرح اتنا بڑا امام ہو کے، اتنا بڑا ولی ہو کے، اتنا بڑا عالم ہو کے، اتنا بڑا محدث ہو کے، اتنا بڑا مجتہد ہو کے، اتنا بڑا مفسر ہو کے، اتنا بڑا فقیہ ہو کے کہتا ہے یا اللہ تیرے حبیب کے گستاخ پر جو میرا ہاتھ نہیں نہ اٹھا قتل کرنے کے لیے، قیامت والے دن مجھے اس کتاب کی وجہ سے معاف کر دینا۔ اور جو گستاخوں کے ساتھ کھڑے ہیں وہ بتائیں ان کا حشر کیا ہو۔